ناظرین گرامی السلام علیکم۔ کرلش عثمان سیزن 1 کے ایپیسوڈ 2 میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایپیسوڈ 1 میں جیسا کہ آپ نے دیکھا تھا کہ صوفیہ گورنر پر حملہ کروا دیتی ہے، لیکن عثمان اس حملے کو ناکام بنا دیتا ہے، اور پھر جب عثمان اور آئبرس کسی کام کے لیے باہر جاتے ہیں تو صوفیہ ان پر بھی حملہ کروا دیتی ہے، جس کی وجہ سے دونوں شدید زخمی ہو جاتے ہیں۔ عثمان دشمنوں سے لڑتے لڑتے ایک ندی میں گر جاتا ہے۔ عثمان ندی میں بے ہوش پڑا ہوتا ہے کہ اس کا گھوڑا اس کے قریب آ کر اس کے منہ پر پانی پھینکتا ہے تاکہ عثمان ہوش میں آ جائے۔ دوسری طرف دندار بے اپنے خیمے میں بہت غصے سے داخل ہوتا ہے اور اپنی بیوی سے کہتا ہے اگر میں گورنر کے سامنے عثمان کی مخالفت کرتا تو وہ سمجھ جاتے کہ ہم دونوں میں اختلافات ہیں۔ اس پر زہرہ خاتون کہتی ہے اگر عثمان ایسا کرتا ہے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ عثمان کو ان باتوں سے دور رکھا جائے، اس کی یہ حرکتیں ہمارے قبیلے پر مصیبتیں لائیں گی۔ اسی دوران عائشہ اور گندوز بے خیمے میں داخل ہو کر کہتے ہیں کہ عثمان اور آئبرس کی ابھی تک کوئی خبر نہیں ہے، پتہ نہیں وہ کہاں چلے گئے ہیں۔ دندار کہتا ہے کہ سپاہیوں کو ان کی تلاش کے لیے جلد روانہ کیا جائے اور انہیں تلاش کیے بغیر واپس نہ آئیں۔ یہ سن کر گندوز کہتا ہے کہ جیسا آپ کا حکم چچا جان، اور پھر اس خیمے سے چلا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف عثمان بے ابھی تک ندی میں بے ہوش ہی پڑا ہوتا ہے اور پاس سے دو خوبصورت خواتین کا گزر ہوتا ہے۔ عثمان کا گھوڑا ان کو دیکھ کر زور زور سے آوازیں نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ خواتین کہتی ہیں کہ لگتا ہے کسی کو ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد دونوں خواتین اس گھوڑے کے پاس جاتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ عثمان ندی میں بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ ایک خاتون عثمان کی سانسوں کو محسوس کر کے کہتی ہے کہ یہ تو ابھی زندہ ہے، اور پھر اسے کیچڑ سے باہر لے آتی ہے۔ ایک خاتون پانی سے عثمان کا چہرہ صاف کرتی ہے، اتنے میں عثمان کو ہوش آ جاتی ہے، لیکن زخموں کی وجہ سے دوبارہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دونوں خواتین وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ گھوڑا پھر عثمان کے منہ پر پانی پھینکتا ہے اور عثمان کو پھر ہوش آ جاتی ہے۔ اٹھتے ہی عثمان کو آئبرس کی یاد آتی ہے اور زور زور سے آئبرس آئبرس کا نام پکارنا شروع کر دیتا ہے، اور گھوڑے پر سوار ہو کر آئبرس کی تلاش میں نکل جاتا ہے۔ دوسری طرف بمسی ایک بھیڑ کو پکڑ کر کہتا ہے کہ میں تمہیں نقصان تو نہیں پہنچانا چاہتا، لیکن بس تجھے اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتا ہوں تاکہ اپنے بیٹے کی شادی پر دعوت کا اہتمام کر سکوں۔ دوسری طرف عثمان آئبرس کو ڈھونڈ لیتا ہے اور آئبرس عثمان کو کہتا ہے کہ میں نے مرنے سے پہلے آپ کو دیکھ لیا ہے، بس میرے لیے یہی کافی ہے، اور عثمان آئبرس کو اٹھا کر قبیلے کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ بمسی بھیڑ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ سنا رہا ہوتا ہے اور خیمے میں بورچن شادی کے لیے تیار کھڑی ہوتی ہے۔ آئیگل خاتون بورچن کو کہتی ہے تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو اور اپنے چہرے پر تھوڑی مسکراہٹ لے کر آؤ، بھلا کوئی دلہن بھی ایسے پریشان ہوتی ہے۔ بمسی بھیڑ کو قربان کرنے ہی لگتے ہیں کہ ڈھول بجنا شروع ہو جاتے ہیں اور تمام لوگ داخلی راستے پر پہنچ جاتے ہیں۔ عثمان آئبرس کو زخمی حالت میں لے کر قبیلے پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جلدی سے طبیب کو بلایا جائے۔ آئبرس کو زخمی حالت میں دیکھ کر سب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ بورچن خاتون آئبرس کا سر اپنی گود میں رکھ لیتی ہے اور اسی دوران بمسی بھی وہاں پہنچ جاتا ہے۔ اپنے بیٹے کو شدید زخموں میں چور دیکھ کر صدمے میں گر جاتا ہے۔ آئبرس اپنے والد کی طرف دیکھ کر کہتا ہے مجھے اس دنیا اور آخرت میں اپنا حق معاف کر دیجیے گا۔ یہ کہہ کر آئبرس کلمہ پڑھ کر اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر بمسی پوری طرح ٹوٹ جاتا ہے اور بورچن عثمان کو گریبان سے پکڑ کر کہتی ہے کہ آپ اپنے بھائی کی حفاظت نہیں کر سکے، آپ آئبرس کو کیسے مرنے دے سکتے ہیں؟ بمسی خود کو سنبھال کر کہتا ہے کہ بس بہت ہو گیا، اور بورچن عثمان کو چھوڑ دیتی ہے۔ آئبرس کو دیکھ کر سب کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ بمسی عثمان کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے واقعے کی حقیقت بتاؤ عثمان۔ عثمان کہتا ہے کہ ہم پر حملہ ہو گیا تھا، میں نے اور میرے بھائی نے خوب مقابلہ کیا، لیکن میں آپ کے وعدے کی پاسداری نہ کر سکا، میں آئبرس کی حفاظت نہیں کر سکا، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ یہ سن کر دندار کہتا ہے جو بھیڑ اپنے ریوڑ سے الگ ہو جائے اسے بھیڑیا کھا جاتا ہے، یہ بات ہم تمہیں نہیں سکھا سکے۔ یہ سن کر عثمان کوئی جواب نہیں دیتا اور بمسی بے کہتے ہیں میرے بیٹے آئبرس نے دنیا میں نظام اسلامی قائم کرنے کے لیے اپنے بھائی کے ساتھ جام شہادت نوش کیا ہے، اس کے بھائی سے جو ہو سکا اس نے کیا۔ اس کے بعد بمسی بے عثمان کو حوصلہ دیتے ہوئے کہتے ہیں میرے عثمان پریشان مت ہوں۔ عثمان کے آنسو صاف کر کے کہتے ہیں اپنے آنسو کبھی مت بہاؤ، اپنا سر مت جھکاؤ، ہمیشہ فخر سے بلند رکھو، تم نے ندامت والا کوئی کام نہیں کیا ہے۔
پھر بمسی بورچن خاتون سے کہتے ہیں دیکھو بیٹی تمہارا منگیتر اس دنیا میں تو تمہیں نہیں مل سکا لیکن اپنے اصلی اور ابدی محبوب سے جا ملا ہے اور روز محشر وہ تم سے ضرور ملے گا انشاءاللہ۔ اور پھر بمسی صاحب اپنے بیٹے کی میت کو اٹھا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں بمسی بیرک کائی قبیلے کا سپہ سالار، سب دیکھ رہے ہیں ہم نے کچھ دیر پہلے شادی کا خیمہ نصب کیا ہے، مت بھولنا میرا آئبرس مرا نہیں ہے بلکہ شہید کیا گیا ہے۔ میں اپنے بیٹے کی شادی دیکھنے کا منتظر تھا جبکہ میں اسے شہید دیکھ رہا ہوں۔ کوئی نہیں روئے گا، عورتیں اپنے بال نہیں کھینچیں گی، کوئی غم زدہ نہیں ہوگا، آج حقیقی ولیمے کا دن ہے، آج عظیم دن ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میں ایک شہید کا باپ بن گیا ہوں۔ بمسی ایک شہید کا باپ ہے۔ اس کے بعد بمسی بار بار یہی الفاظ دہراتا رہتا ہے کہ بمسی ایک شہید کا باپ ہے، بمسی ایک شہید کا باپ ہے، اور آئبرس کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف شہزادی صوفیہ قلعے میں موجود ہوتی ہے اور میگالا سے پوچھتی ہے کہ کیا عثمان مارا گیا ہے؟ میگالا جواب دیتا ہے کہ وہ ایک گھڑے میں گر کر بچ گیا، پر وہ بچا کیسے میں نہیں جانتا۔ یہ سن کر صوفیہ بہت غصہ آ جاتا ہے اور کہتی ہے لعنت ہو، امید ہے تمہاری اس غلطی کی وجہ سے ہمیں مصیبت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس پر میگالا کہتا ہے عثمان کا قریب ترین جنگجو آئبرس مارا گیا ہے اور اس وقت قبیلے میں ماتم کا سما بچھا ہوا ہے۔ شہزادی صوفیہ کہتی ہے یہ بتا کر تم نے مجھے بہت خوشی دی ہے، مجھے امید ہے ہمارا پیغام عثمان تک پہنچ گیا ہوگا، آج کے بعد وہ ہمارے معاملات میں ٹانگ نہیں اڑائے گا۔ اسی دوران عثمان کی مدد کرنے والی دو خادمین قلعے میں داخل ہو جاتی ہیں اور تمام چیزوں کا قریب سے جائزہ لیتی ہیں اور پھر قلعے کے گرجا گھر میں داخل ہو جاتی ہیں۔ گرجے میں موجود راہب کے بھیس میں جو شخص موجود ہوتا ہے اصل میں وہ مسلمان ہوتا ہے۔ وہ ان لڑکیوں سے کہتے ہیں کہ میں کئی دنوں سے تمہارا منتظر تھا، شیخ صاحب کا کیا حال ہے، ان کی طبیعت کیسی ہے؟ تو ایک خاتون کہتی ہے وہ ٹھیک ہیں اور قلعے کے احوال کے بارے میں منتظر ہیں، قلعے کے احوال کے بارے میں فکر مند ہیں۔ آپ جانتے ہیں وہ قلعہ کولوچا حصار کو ایک الگ ہی اہمیت دیتے ہیں۔ اس پر وہ شخص کہتا ہے گورنر یورگوپولس کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو ایک خاتون کہتی ہے ترکوں سے قریبی تعلقات قائم کرنے کی وجہ سے وہ نشانہ بن گئی، ہم جس کے تعاقب میں ہیں وہ کسی بدروح سے زیادہ تاریک ہے، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، ہمیں جناب کے حکم کو پورا کرتے ہوئے خزانے کو جلدی سے ڈھونڈنا چاہیے، اگر ہم کامیاب نہ ہو سکے تو سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ اس پر وہ شخص پوچھتا ہے کہ کیا شیخ صاحب نے کوئی پیغام بھیجا ہے؟ یہ سن کر ایک عورت ایک کاغذ نکالتی ہے اور اسے دے دیتی ہے۔ اس کاغذ کو دیکھ کر وہ کہتا ہے یہ انجیل کا مجموعہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے یہ خفیہ الفاظ ہو سکتے ہیں، تم کیا کہتی ہو؟ تو وہ خاتون کہتی ہے اگر اس کے متعلق ہمیں کوئی سراغ مل جائے تو میں ان الفاظ کے بارے میں جان سکتی ہوں۔ دوسری طرف صوفیہ اور کالانوس گورنر کے ساتھ ہوتے ہیں۔ صوفیہ گورنر سے کہتی ہے مجھے یقین ہے ہم پر حملہ کرنے والوں کو بہت جلد ہی پکڑ لیں گے، لیکن کیا آپ کو یقین ہے کہ کسی قلعے کے غدار نہیں کیا ہوگا یہ؟ اس پر گورنر کہتا ہے مجھے یقین ہے یہ کسی غدار کا ہی کام ہے اور یہ غداری قلعے سے باہر سے نہیں بلکہ قلعے کے اندر سے ہی کی گئی ہے۔ صوفیہ انجان بنتے ہوئے کہتی ہے اگر آپ درست ہیں تو یہ بہت ہی خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد گورنر کمانڈر کالانوس سے کہتا ہے خالی ہاتھ مت لوٹنا، کوئی نہ کوئی سراغ تلاش کرو جو ہمیں غدار تک پہنچا سکے۔ کالانوس کہتا ہے کہ جو حکم گورنر صاحب، اور قلعے سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف دمدار اور گندوز خیمے میں بہت غصے سے کھڑے عثمان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ عثمان جیسے ہی خیمے میں داخل ہوتا ہے دمدار اسے غصے سے کہتا ہے کہ تم غلط راستے پر چل رہے ہو، تمہارا راستہ ٹھیک نہیں ہے، تم کسی کو کچھ بتائے بغیر قلعے سے چلے گئے اور دیکھو اب کیا ہوا، آئبر شہید ہو گیا ہے، وہ صرف تمہاری وجہ سے شہید ہوا ہے، تمہیں سمجھ نہیں آتا کیا؟ تم نے مجھے گورنر صاحب کے سامنے شرمندہ کر دیا ہے۔ ساتھ والے خیمے میں آئیگل اپنی ماں سے کہتی ہے کہ وہ عثمان پر بہت دباؤ ڈال رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عثمان نے یہ سب جان بوجھ کر کیا ہے۔ دمدار عثمان بے کو کہتا ہے کہ اگر آج تمہارے بابا ہم میں موجود ہوتے تو وہ یہ دیکھ کر کیا کہتے؟ یہ سن کر عثمان کہتا ہے کہ یہ میرا مسئلہ ہے چچا، آئبرس کے خون کو میں ضائع نہیں جانے دوں گا، اس کا خون مجھ پر قرض ہے
اور میں یہ قرض بہت جلد اتاروں گا، اور جہاں تک میرے بابا کی بات ہے، اگر وہ یہاں موجود ہوتے تو وہ مجھ پر الزام لگانے کی بجائے قاتلوں کو ڈھونڈنے میں لگ جاتے۔ یہ سن کر دمدار کہتا ہے کہ اب تم اپنے سپاہیوں کو انتقام کے لیے گھسیٹو گے، اگر تم نے کچھ اور کیا تو اس کا انجام بہت برا ہوگا عثمان کہتا ہے کہ میں اپنے بھائی آئبرس کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں، میری گردن آپ کی دھمکی کے آگے نہیں جھکے گی۔ یہ کہہ کر عثمان غصے میں وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دندار گندوز کو کہتا ہے کہ اسے یہاں سے دور کسی مناسب جگہ پر لے جا کر بات کرو تاکہ یہ ہمارے لیے مزید کوئی مصیبت کھڑی نہ کرے۔ اس کے بعد ایک سپاہی ندی کے کنارے کھڑے ہو کر اونچی آواز میں درود پاک پڑھتا ہے، اور بورچن اپنے خیمے میں آئبرس کی یاد میں رو رہی ہوتی ہے۔ بمسی اپنے خیمے میں حفصہ کو یاد کر کے کہتا ہے، آج تمہیں اس دنیا سے گئے 3655 دن ہو چکے ہیں حفصہ، اس دن ہم دونوں ہی مر گئے تھے لیکن صرف تمہیں ہی دفن کیا گیا۔ پھر کہتے ہیں کہ تمہارے بعد ہمارا بیٹا آئبرس بھی شہید ہو گیا ہے۔ اس کے بعد بمسی آئبرس کے چہرے پر بوسہ دیتے ہیں، اور اسی کے ساتھ سیزن 1 کے ایپیسوڈ 2 کا اختتام ہو جاتا ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو ہمارا یہ چھوٹا سا ریویو بہت پسند آیا ہوگا، اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والے مزید ریویوز کی ویڈیو آپ تک بآسانی سے پہنچ سکے۔ تب تک اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے دلچسپ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ و ناصر۔